اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اپنی اس حدیث کی مجلس میں ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس میں چیپٹر نمبر 42 نمبر چیپٹر، وہ اس چیپٹر کو ہم سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد، اللہ کا شکر اور اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت اور یہ وسائل مہیا کیے، جس نے ہمیں یہ طاقت دی، یا جس نے ہمیں ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، ہمیں ہمارے دلوں میں یہ بٹھایا کہ ہم اپنے دین کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی نصیحت کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے آخرت کے فائدے جو ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین. تو چیپٹر نمبر 42 جو کہ ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا اکرام یا جن کی محبت اور احترام جو ہے وہ مستحب ہے، ان سے حسن سلوک کرنے کا بیان. یا شارٹ الفاظ میں، مختصر الفاظ میں ہم کہیں گے کہ وہ لوگ جن کا احترام ہمیں مستحب ہے، یا جن کے احترام اور جن کے ساتھ صلہ رحمی اور جن کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں پچھلے ابواب میں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ پچھلا ہی جو چیپٹر ہم نے پڑھا اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی نافرمانی اور رشتہ داری توڑنا، قطع رحمی کرنا، اس کو حرام کہا گیا. اور اس کے پہلے جو چیپٹر گزرے اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرے جتنے قریبی رشتہ دار اور دوسرے رحمی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان سے قطع رحمی کو منع کیا گیا اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، صلہ رحمی جو ہے اس کا حکم. تو یہ چیپٹر جو ہے یہ ان اپنے جو رشتہ دار یا ان والدین کے جو آگے ان کے دوست ہیں ان سے، یعنی کہہ لیں کہ یہ دائرہ جو ہے ایک وسیع ہو گیا کہ وہ لوگ والدین ہمارے اور اس کے علاوہ ہمارے وہ رشتہ دار جو کہ اس بات کے مستحب ہیں، جو اس بات کو جو ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے یا ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی، ان کے آگے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے اور سبحان اللہ اس چیپٹر کو پڑھ کے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے آگے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے تھے. ایک انسان کا دوست جو ہے اس کے کردار کا مظہر ہوتا ہے. ایک انسان کی یاری دوستی، ایک انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے وہ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ بھی، ایون کے رشتہ داروں میں بھی کچھ کبھی دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، جس میں مطلب کافی ساری ان کے ساتھ وقت بھی گزرتا ہے. تو دوست جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں ایک انسان کی پرسنالٹی کا. وہ کس طرح کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح کے باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے وہ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، پیش آتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے ہیں. تو یہ دوستوں کی جو محفل ہے وہ در حقیقت
اس انسان کی جو اپنی کردار اور اس کا جو عادات ہیں اور اس کا جو حسن سلوک ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا آپ کے وہ جو رشتہ دار اور وہ آپ کے والدین، ان کے آگے جو دوست ہیں، ان کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ مطلب اچھا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ پھر دوستی کو نبھانا، اپنے والدین کی دوستی کو ان کے دوستوں کے ساتھ نبھانا. یہ ہمیں اس چیپٹر کی احادیث سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا، اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ اس میں جو چھوٹا سا چیپٹر ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، کہ اس میں جو احادیث ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ والدین جو فوت شدہ ہیں، جب دوسرے جو رشتہ دار جو فوت شدہ ہیں، ان کے جو قریبی دوست ہیں جو حیات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. بہرحال اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اس میں احادیث کے ساتھ ہی، کیونکہ حسن سلوک کا ہی یہ چیپٹر ہے. تو اس سے پہلے بہت ساری آیات ہم نے حسن سلوک کے متعلقہ بھی پڑھی، والدین کے احترام کے بارے میں بھی پڑھی. تو احادیث میں ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی ہے، حدیث نمبر 243، اس جلد کی، اس والیوم کی حدیث نمبر ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ سے دوستانہ تعلق رکھے، باپ سے دوستانہ تعلق رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ سے دوستانہ تعلق رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے. اسی طرح سے آگے حضرت عبداللہ ابن دینار، اسی حدیث کی فردر کہنے کی ایکسپلینیشن ہے یا فردر ایکسٹینشن ہے، کچھ تو اور روایات اس میں جمع کی گئیں کہ حضرت اس کا مفہوم جو ہے وہ تو ہمیں یقیناً سمجھ آ گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ، باپ کے جو دوستانہ تعلقات ہیں، باپ کے جو آگے دوست تھے، اس کے چاہنے والے تھے یا اس سے ملنے جلنے والے تھے اچھے لوگ، ان کے ساتھ دوستی نبھائی جائے، ان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا جائے. جس طرح سے ہمارے جو باپ ہیں یا آپ کے والد جو ہیں انہوں نے کیا. حضرت عبداللہ ابن دینار جو ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں ایک رستے میں ملا. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی ایک رستے میں ملا انہیں. عبداللہ ابن عمر نے اسے سلام کیا اور اسے اپنے گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے. انہیں سلام کیا اور انہیں اپنا گدھا جو ہے جس پر وہ خود سوار تھے، وہ گدھا انہیں پیش کر دیا، اور اسے وہ امامہ بھی دے دیا، جو ان کے سر پر تھا. سر پر جو چادر تھی، پگڑی وغیرہ ٹائپ جو ہوتی تھی، وہ بھی انہیں دے دیا. حدیث کے راوی ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، یہ تو تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا اچھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیہاتی لوگ ہیں، سادے سے لوگ ہیں، ان کو تھوڑا بہت بھی ان کی مدد کر دیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ اتنا لمبا کہ ان کو اپنا گدھا بھی دے دیا اور انہیں اپنا امامہ جو ہے وہ بھی دے دیا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس شخص کا میرے باپ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کا دوست تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے. یعنی سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے. اسی طرح سے اگلی روایت جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے یہ ہے کہ وہی سیم روایت جو ہے وہی دوبارہ ریپیٹ کی ہے ایک اور اینگل سے، کہ اپنے باپ کے دوست یعنی حضرت عمر بن خطاب کے دوست کوئی اعرابی صحابی تھے جن کے ساتھ ان کا کہہ لیں کہ بات چیت تھی یا اٹھنا بیٹھنا تھا یا کچھ دوستی تھی. ان کو اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا گدھا اور اپنا امامہ جو ہے وہ پیش کر دیا،
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور حدیث کو کوٹ کیا، اسی حدیث کو کوٹ کیا جو حج کے شروع میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو شروع میں روایت کی کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ نے اپنے باپ سے دوستانہ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اس کے اگر ہم فوائد دیکھیں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے جو دوست ہیں، ہمارے والدین کے دوست، کبھی ہماری ان سے ملاقات، اب میری تو بہت کم ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایک میرے والد کے دوست جو ہیں وہ بہت قریبی دوست تھے، میں یہاں پر رہا ہوں، وہ قطر میں رہے، تو میری ان سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے رات سے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو مجھے ایک یاد آتا ہے، ریفلیکشن آتی ہے کہ جب بھی ان کے وہ دوست جو ہیں وہ مجھ سے ملتے تھے یا ہم ان سے ملتے تھے تو وہ بڑی شفقت سے پیار آتے تھے، مطلب پیش آتے تھے، جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو، یا جس طرح سے ہمارے والد صاحب ہمیں مطلب بات کرتے تھے یا حسن سلوک کے ساتھ، اسی طرح سے ان کے دوست جو ہیں وہ بھی پیش آتے تھے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں ان سے رابطہ کروں یا ان سے کوئی خیر خبر گیری کروں، جبکہ ہمیں کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو ہمیں کم از کم یہ آج احساس ضرور ہوگا، یہ حدیث پڑھ کر، یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر، کہ ہمیں اپنے والدین کے اور باقی رشتہ داروں کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ ان کے وہ دوست جو اچھے ہیں، جو مطلب جو کردار میں اچھے ہیں، جو مطلب اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، تو ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، جس طرح سے ہمارے جو والدین یا ہمارے جو دوسرے رشتہ دار، اچھے نیک رشتہ دار جو ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا۔ اس کے فوائد میں اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے وفات کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھنا اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے دوستوں کو فراموش کر دینا اور ان سے تعلق استوار نہ رکھنا شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ شرعاً ناپسندیدہ امر ہے کہ آپ کے والد کے دوست جو ہیں ان کے ساتھ آپ تعلق نہ رکھیں۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2 چیپٹر کی، اور اس والیوم کی حدیث 344 ہے۔ یہ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسی نیکی بھی ہے باقی ہے جو میں والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ کیا کوئی ایک ایسی نیکی باقی ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا نمبر 1، ان کے لیے مغفرت مانگنا نمبر 2، ان کے بعد ان کے کیے گئے وعدے یا عہد کو پورا کرنا نمبر 3، اور ان کے ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یعنی نمبر 4 جو ہے، ان کے ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو والدین کی وفات کے بعد بھی کرنے چاہیے، اور ان کا فائدہ جو ہے ان والدین کو ہوتا ہے، ان والدین کو اس کا فائدہ، اس نیکی کا اجر جو ہے ان والدین کو بھی پہنچتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، ان کے لیے مغفرت کی جائے، ان کے وعدے جو ہیں، جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ وعدے کیے جو وفا نہ کر سکے اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے، تو ان وعدوں کو پورا کرنا ان کے بہاف پر، اور ان رشتوں کو جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے تھے، یعنی ان کے والدین کے آگے جو رشتے ہیں، ہمارے جو رحمی رشتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، ان کو جوڑے رکھنا، اور پھر ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ گویا کہ والدین کو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی نیکی یا ان کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، یا ان کے درجات کو بتدریج بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، جو کہ ایک اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے کرتی ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہم ایک انسان جو ہے وہ خود اپنا ایکچولی کردار جو ہے وہ نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اپنے والدین کے لیے بھی
خیر جو ہے، بھلائی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بھی نیکی کما رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کچھ احادیث سے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ کچھ ہی چیزیں ہیں جو بعد میں ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ 3 چیزوں کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ نامہ اعمال جو وہ اپنے ساتھ لے گیا، جو اس نے نیک عمل کیے اس دنیا میں، وہ اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد برزخ کی زندگی میں یا آخرت کی جو قیامت ہے اس میں، اس کے علاوہ اس کی نیک اولاد، جو نیک اولاد اس نے اپنے اولاد کی تربیت کس طرح سے کی، کس طرح سے اس کے کردار کو گرومنگ کی اس کی، یہ یہ اس کے ساتھ جاتی ہے، یا یہ بعد میں اس کے لیے ایک مطلب اضافی جو ثواب ہے یا اس کے اعمال میں اضافہ جو ہے نیک عمل میں، اس کا باعث بنتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے جو اس دنیا میں کر کے جاتا ہے، چاہے وہ کسی علم کی صورت میں کچھ شمع روشن کر دے، یا کسی بھی طریقے سے دوسرے لوگوں کی مدد کر دے جو اس کے بعد بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں لوگ اس سے، صدقہ جاریہ۔ تو یہ 3 قسم کے ایسے اعمال ہیں جن کا فائدہ جو ہے قیامت تک وہ انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہے تو نیک اولاد تو ڈیفینیٹلی وہ ساری نیکیاں کرے گی جو یہ دین جو ہے ہمارا تقاضا کرتا ہے، اور اس میں صلہ رحمی کرنا والدین کے ساتھ، والدین کے آگے جو عزیز و اقارب ہیں ہمارے رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور پھر اس کے دوستوں کا ایک اضافہ جو ہمیں اس چیپٹر میں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دوستوں کی بھی آگے جو عزت و تکریم کرنا جو ہے یہ بھی ہمارے مطلب رسپانسبلٹی میں آتا ہے، یہ بھی ان کا حق ہے کہ ہم انہیں یہ حق ادا کریں۔ اس کے فوائد کو بھی اگر مختصر انداز میں دیکھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، یا ظاہر والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ان کی زندگی میں ہی ہے، ہمیں یعنی اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد ہی سارا کچھ کیا جائے، ان کی زندگی میں کچھ احادیث بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ ناک خاک آلود ہو گیا اس شخص کا جس جو بڑھاپے میں اس کے والدین ملے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، اس طرح کی ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، مفہوم اس کا اس طرح سے ہے۔ تو والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو حدیث میں مذکور طریقے اختیار کیے جائیں، یعنی ان کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے تعلق والے رشتے تھے اور جو تعلق تھے ان کو نبھایا جائے۔ ان طریقوں میں قرآن خوانی، تیجا، ساتواں، 10واں، چیلم وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اصال سوال کے ثواب کے یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں، یہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ایک بہت بڑا الگ سے ٹاپک ہے کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کہ جو ایک انسان اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا تیجا، ساتواں، 40واں اور چہلم اور اس طرح کی رسم و رواج جو وہ کر کے اس کو اصال ثواب پہنچا دیں گے، تو نہیں، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ ایک انسان ساری زندگی خود تو اس نے کبھی نیکی کے کام نہیں کیے، اور اس کے جو بعد میں رشتہ دار ہیں وہ اس کے لیے نیکی کے کام کریں گے، یہ کیسے وہ خواب خیالی ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہاں تک یہ غیر شرعی جو معاملات ہیں یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ فوت شدہ جو لوگ ہیں ان کی نمازیں جو ہیں وہ بھی بخشوانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے عوض بھی کچھ پیسے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسے کام ہے جو بالکل بھی شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ہمیں ضرور ان سے یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بچیں، لیکن جو اس میں انوالو ہیں لوگ ان کو بھی احسن طریقے سے ہم اگر سمجھا سکیں کسی طریقے سے تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان سے اب یہ ایسے غیر شرعی طریقے جو ہیں ان سے مردوں یا زندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ دعا اور استغفار وغیرہ سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مردوں کے لیے، فوت شدہ لوگوں کے لیے اب دعا کریں، دعائے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی آخری منزلیں آسان کریں، اس کا فائدہ ان کو ضرور پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ کام حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی شمار کیے گئے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے اولاد کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا، اور والدین کے لیے بھی مغفرت اور رفع درجات کا باعث ہوں گے۔ وفات کے بعد والدین کے حق میں دعائے خیر کی مقبولیت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ والدین کے حق میں دعائے خیر کرنا، اس کی قبولیت ہونا، اور اس کے ذریعے سے والدین کے فوت شدہ والدین کے درجات جو ان کا بلند ہونا جو ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔
جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، ایسے علم کا جس سے لوگ فیض یاب ہوں، یعنی یہاں پر بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن 2 چیزیں جو ہے وہ تو ایک ہی چیز کو الگ کر کے 2 کر دیا گیا، کہ صدقہ جاریہ ایک، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہوں، یہ بھی صدقہ جاریہ کی قسم ہے، اور تیسرا نیک اولاد کی دعاؤں کا۔ تو یہ 3 چیزیں اس جو ٹیکسٹ ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں بھی ایک انسان کو اس کی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یقیناً اس کے ثواب میں اور اجر میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیرت سے مراد یہاں پر رشک کہہ لو، رشک آنا، اور رشک جو ہے وہ ایسی چیزوں پر آنا چاہیے جو قابل رشک ہوں، جو ہمارے لیے ایک مومن کے لیے قابل رشک چیزیں وہ ہے کہ جو دوسرا کوئی اس سے اچھی جو ثواب ہے یا اچھا جو عمل ہے وہ کر رہا ہے، یا دوسرا اس سے اچھا فائدہ حاصل کر رہا ہے، آخرت کا فائدہ۔ یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن غیرت اس لیے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ذکر کثرت سے فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پتہ ہے کہ وہ پہلے فوت ہو گئی ہیں، حضرت عائشہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں، لیکن اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی زندگی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی جو ہے وہ یا دوسرا نکاح جو ہے وہ نہیں کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بھی کافی عرصے کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو وہ اب ذکر کرتی ہیں کہ وہ حضرت خدیجہ کا بار بار اکثر تذکرہ کرتے تھے، اکثر وہ ذکر کرتے تھے۔ نیز آپ کا معمول تھا کہ اکثر آپ بکری ذبح فرماتے اور اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور پھر انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ بسا اوقات میں آپ سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی اور عورت بھی ہے، یعنی وہ جو غیرت یا ظاہر مطلب ان میں یہ ایک جو فیلنگ آئی کہ یہ حضرت خدیجہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، یہ ان کو اتنا یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یاد میں جو بکری وغیرہ اگر کوئی صدقہ وغیرہ کریں یا مطلب ذبح کریں تو اس میں سے بھی حصہ جو ہے وہ اس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امہات المومنین میں سے ایک سب سے پہلی ہماری ماں جو ہے وہ ہیں، جو ان کی دوستوں کو بھی، ان کے سہیلیوں کو بھی ارسال فرماتے ہیں۔ تو میں بسا اوقات کہتی کہ آپ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا بھی کوئی عورت ہے دنیا میں، کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں کیا معلوم وہ ایک ایسی عورت تھی، یعنی اس کی خوبیاں گنواتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی تھی، اور میری اولاد بھی اسی سے ہے، میری اولاد بھی اسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیاں گنواتے ہیں، اور ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی احساس تھا کہ میری اولاد جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ حضرت ماریہ سے تھے، اور اس کے علاوہ جتنی ان کے اولاد تھی وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اپنی مرحومہ بیوی کو بعد میں اس کی اچھی عادات اور اس کے ساتھ جو وقت نبھایا ہوا ہے اچھا وقت، اور یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلی ایمان لانے والی شخصیات میں سے، بلکہ غالباً وہ سب سے پہلی تھی جنہوں نے مطلب اقرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور ان کی صداقت کا، اور پھر ان کا ساتھ کیسا رہا، اور انہوں نے کس طرح سے مطلب شادی کے معاملات کیسے ہوئے، ان کا نکاح کیسے ہوا، اور ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ ایک غیر معمولی ہماری ماں تھی، جن کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھا، اور ان کے وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو پھر وہ کہہ لیں کہ اسی شفقت اور ایک جو ایک عزت تھی جو جن کے وہ حقدار تھیں وہ ان کو بہم پہنچاتے رہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے
اسی ٹاپک سے متعلقہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ جو ہیں، ان کی بہن حالہ بنت خویلد جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ان کے گھر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس کیا جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اجازت مانگ رہی ہیں، یعنی خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا. اور اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے اللہ حالہ بنت خویلد آئی ہے. یعنی فرحت اور استعجاب کے ملے جلے جذبات میں بے ساختہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکل گئے کہ اے اللہ حالہ بنت خویلد آئی ہے. یعنی یہ عزت اور تکریم تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی وفات کے بعد بھی اس قدر تھی کہ ان کی ہمشیرہ جب ان کے گھر میں آئیں تو ان کے ہمشیرہ کی آنے کی جو ایک خوشی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جھلک آئی کہ کس طرح سے، یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک فوت شدہ جو بیوی تھی یا فوت شدہ افراد جن کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے، جن نے انہیں اچھا حسن سلوک کیا ہوتا ہے اور جن کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، ان کے پھر آگے جو تعلق والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر اچھا تعلق جوڑ کر رکھنا مختلف انداز سے، یہ ہمارے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے. اس میں بھی اگر دیکھیں تو اس میں ایک تو ان خوبیوں کا اجمالی ذکر ہے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصف تھی. دوسرے اس محبت کا بیان ہے جو ان خوبیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تھی. تیسرے اس بروصلہ کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کے سہیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا. چوتھے اس بات کا اثبات ہے کہ سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. پانچویں نمبر پر ان انسانی جذبات کی وضاحت ہے جو ایک محبوب شخصیت کی یاد سے انسان پر طاری ہوتی ہے، جو خوشکن بھی ہو سکتے ہیں اور فکر و اندوہ میں بھی مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم اگلی جو آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، یہ بجلی نہیں، میں نے سب سے پہلے اس کو بجلی پڑھا، یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے اس کے تلفظ جو ہے عربی میں کیا لکھے ہیں. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے رہے. یعنی وہ کم عمر تھے، حضرت انس بن مالک جو ہے وہ کم عمر تھے، ان کی عمر کم تھی، اور حضرت جریر جو ہے ان کی عمر زیادہ تھی، وہ بڑی عمر میں اپنی کم عمری یعنی حضرت انس کے کم عمر ہونے کے باوجود وہ خدمت کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں. تو انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ مصاحبت کا یا ہم نشانی کا یا ہم سفری کا موقع ملا تو میں ضرور ان کی خدمت کروں گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس کے ساتھ ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں تو ان کے ساتھ ان کی خدمت جو ہے وہ ضرور کروں گا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھایا، ان کی خدمت کی، ان کی غلامی میں رہے یا ان کی خدمت کرتے رہے، تو لہٰذا میرے لیے لازم ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں کو بھی آگے پھر عزت اور تکریم دی. حالانکہ وہ عمر میں بڑے تھے لیکن عمر میں اپنے عمر میں اپنے سے چھوٹا جو فرد ہے اس کے ساتھ انہوں نے مطلب اس طرح سے عزت اور تکریم والا معاملہ کیا. اس میں بھی ہمیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی خدمت کو بھی سعادت سمجھتے تھے، اگرچہ عمر میں وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں. اس میں صحابہ کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی تعظیم اور خدمت میں بھی تعامل نہیں کرتے تھے.
اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کا باہمی تعلق برادرانہ، دوستانہ اور مخلصانہ تھا، اور اس کی اصل بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور وابستگی تھی، کہ کیونکہ وہ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، تو اس عقیدت کی وجہ سے ان کے بعد میں ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت اور عزت اور تکریم تھی، اور پھر اس کے بعد جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے پھر ان کی بھی اسی طرح سے محبت اور تکریم کی۔ بہرحال یہ چیپٹر جو ہے ایک مختصر سا چیپٹر تھا، اور اس میں 4 احادیث تھیں، مختصر کی احادیث تھیں، لیکن ان احادیث سے ہمیں ایک ٹاپک جو ہے وہ ضرور کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے، کہ وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن سے ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے آگے جو دوست ہیں، ان کے آگے ملنے جلنے والے جو ہیں، وہ بھی اس کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھی تعلق تو جوڑ کر رکھا جائے، جس طرح سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، رحمی رشتے، یا ہمارے خاص کر والدین اور قریبی رشتہ دار جو ہیں، جس طرح سے انہوں نے تعلق جوڑ کر رکھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس پر ہمیں جہاں تک ممکن ہو عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بھی کرے کہ ہم اپنے والدین کے ان دوستوں کا حق ادا کر سکیں، جس طرح سے ہمیں ان احادیث سے اشارہ ملتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ مجلس سے۔ کل آئندہ ہفتے انشاءاللہ واپس اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شفیق صاحب غالباً بزی ہوں گے، ان کی طرف سے کل جمعے کا میسج ہے کہ جمعے میں اہتمام سے جو جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا، اول وقت میں پہنچ کر اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، درود شریف کا اور دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا، اور جمعے کو دوسرے دنوں کی نسبت خاص ترتیب سے، خاص طریقے سے اور خاص اہتمام کے ساتھ منانا، یہ ان کا میسج ہوتا ہے ہر جمعرات کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس میسج کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر سکیں، اور باقی ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، حامی و ناصر ہو ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم رکھے، فضل و کرم رکھے، جس دنیا میں حیات ہے انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، بزرگ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی شفیق جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں، مجھے ایک میسج دینا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ پاکستان میں بہت سردی ہے، یہاں پہ بھی بہت سردی، بہت سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک ٹوٹکا سا ہے کہ ان کو ادرک کی چائے جو ہے نا، ادرک پانی میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے اس کی چائے بنا کے یہ پلائی جائے، تو اس سے کیا ہے، ریشہ وغیرہ جو ہے وہ سارا کا سارا میلٹ ہوتا ہے۔ تو بس یہ اور جو پاکستان میں جو دوائیں وغیرہ جو ہیں انہیں ذرا دھیان سے انشاءاللہ انہیں یوز کیا جائے، انہیں یوز کیا جائے، کیونکہ وہ بہت ساری دوائیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں بن رہی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کی، سب بچوں کی صحت اچھی کرے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، یہی میرا میسج تھا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن۔ اور جو دوائیاں ٹھیک نہیں بن رہی، اس میٹر میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اول تو دوائیاں جو ہیں وہ بہت کم استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں جو ہے ان کو پتہ ہے کہ کچھ جو روٹین کی جو چیزیں ہیں، جیسے نزلہ زکام اور ہلکا بخار ہونا، یہ ایک روٹین کی ایک سروسنگ بھی ہوتی ہے، جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے، اور آئل فلٹر وغیرہ چینج کرتے ہیں 4-5 ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد، یا 6-7-8 مہینے کے بعد۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل یہ سروسنگ بھی ہے، جو انسان کے باڈی کے اندر کے جو
کچھ مادے ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، لیکن اس کو کرنے کے ساتھ اگر دوائی جو ہے وہ بھی شاید شروع کر دی گئی دوائیوں کے، اور پاکستان میں خاص کر انڈیا میں اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ دیتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بعد میں جا کر نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اور دوسرا اختیار جو ضروری ہے جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ دوائیوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ ابھی انڈیا سے کچھ میڈیسن جو ہیں ان کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ ملکوں میں ان کے ساتھ اموات بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے ان میڈیسنس کو بین بھی کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا میسج ہے آپ کی طرف سے ہماری احتیاط کے لیے۔ جی کچھ ذرا گرم مشروبات جو بچوں کو وہ پلائی جائیں، اور بڑے بھی تقریباً ایسے ہی رہیں، اور کیا نام ہے فش وغیرہ تھوڑی سی لے کے اس کو بھی بوائل کر کے اس کا سوپ جو ہے وہ بچوں کو دی۔ جی بالکل ٹھیک ہے شفیق صاحب۔ اور شفیق صاحب یہ جو فش وغیرہ ہے یہ آن لائن نہیں بھیجنی ہوتی، آپ کسی کوریئر کمپنی سے پارسل وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں کسی کو اگر بھیجنی ہے تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شاہ خیر۔ جی آپ میرے استاد ہیں جناب اعلیٰ، آپ کوشش کریں جناب اعلیٰ میرے تک پہنچا دیں جناب اعلیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلو جزاک اللہ خیر۔ شفیق صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا پیار کا رشتہ ہے تو اس لیے ہم کبھی آپس میں بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے، مجلس کے جزاک اللہ اختتام کی خیر۔ طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کل کے ماحول کے مطابق جو شفیق صاحب نے ابھی تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا کرے اور اس طرح کی کوئی آزمائش جو ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ فزیکلی احتیاط جو ہے وہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے ضرور، کہ ہم احتیاط بھی ضرور کریں، اور خاص کر بچوں کے معاملوں میں، سردی کے معاملات میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔